बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सब जानते ही हैं कि मुझे कुरान शरीफ पढ़ना बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस्लाम में आने से पहले मुझे अरबी लैंग्वेज का बिल्कुल भी नहीं पता था कि अरबी लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको बोला जाता है। मुझे अरबी लैंग्वेज का तभी पता चला जब मैं इस्लाम में आई। मैंने पहली बार कुरान शरीफ को खोला, उसकी लैंग्वेज मैंने देखी कि उसमें कैसे अक्षर लिखे हुए हैं, कैसे उनको बोला जाता है। उसके बाद ही मुझे इस चीज़ का पता चला। और अब जैसे कि मैं कुरान शरीफ पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान शरीफ को अरबी में भी पढूं और हिंदी तर्जुमे के साथ भी पढूं। इसीलिए मैंने कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए अरबी लैंग्वेज सीखना शुरू किया है। और आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैंने अरबी लैंग्वेज को कैसे लिखना, कैसे मैंने उसको बोलना सीखना शुरू किया है। और मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अब तक यूट्यूब पर बनाई हैं, उनमें सिर्फ वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि मैं अपने आप को आप सबको दिखाऊं, बल्कि मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनका मकसद सिर्फ एक ही रहा है कि जिस तरह मुझे हिदायत मिली है, जिस तरह से मैंने इस्लाम के लिए इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है, वही मैं चाहती हूँ वैसी ही हिदायत मेरे ज़रिए ही अल्लाह किसी और को भी दे। अगर एक भी इंसान कुरान को आज से ही पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि मुस्लिम होते हुए भी कुरान तो हर किसी के घर में मौजूद होती है, लेकिन उसको हर कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ वो बंद कमरे में रखी रहती है। मुझे तो कभी भी बचपन में कुरान ना मैंने कभी देखी, ना मैंने कभी अरबी लैंग्वेज पढ़ी या फिर उसके अक्षर देखे कैसी होती है, मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं थी। लेकिन हर मुसलमान के बच्चे तो बचपन से ही अरबी लैंग्वेज को पढ़ना भी सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं। लेकिन आज भी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो चुके हैं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जो ना अल्लाह के दिखाए रास्ते पर, नबी के दिखाए रास्ते पर चलते हैं और ना ही जो अल्लाह का कलाम है उसको सही तरीके से समझ कर पढ़ते हैं। लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और इसीलिए मेरे लिए भी ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि मैं अल्लाह के कलाम को समझ सकूं, पढ़ सकूं। इसीलिए मैंने कुरान के जो लफ्ज़ हैं अरेबिक में, उनको पढ़ने की, समझने की कोशिश की। जैसे कि मैंने यूट्यूब से देखकर अरबी लैंग्वेज के जो स्टार्टिंग में होते हैं अक्षर, अलिफ, ला, बा, ता, इनको देखा, अपनी नोटबुक में लिखा और उनको बोलना भी सीखा। पहली बार जब मैंने इन हर्फ़ों को लिखना शुरू किया तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि मैंने उनको नोटबुक में किस तरह से लिखा है। ये देखो, सीधा करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, पहले ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ह, ख, दाल, जाल, र, जा, शीन, शीन, स्वाद, दुआद, त, ज, इन, जिन, फ, कफ, खफ, लाम, मीम, नून, वोक, हा, हमजा, य। अब प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने अपनी नोटबुक में ये हर्फ जो है इनको सही तरीके से लिख रखा है या नहीं। इनको अच्छे से पढ़ना तो मुझे अभी भी नहीं आता है। मैं अब भी सच में कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं बहुत
جلد اور صاف طریقے سے نہ صرف عربی لینگویج کو سیکھوں بلکہ سمجھ کر قرآن شریف بھی پڑھ سکوں۔ سچ میں جب بھی قرآن شریف کو اٹھاتی ہوں، چھوتی ہوں تو مجھے ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا مقصد صرف عربی لینگویج کو سیکھنا پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور جب تک میں قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھوں گی تب تک نہ میں اللہ کے کلام کو سمجھ سکتی ہوں اور نہ ہی اس کی ہدایت کو۔ اور وہی چیز ہے، ہر کام کو کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالنا چاہیے اور پورے دل سے کوشش کرنی چاہیے۔ میں سچ میں یہ چیز جانتی ہوں، میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں اور پرفیکٹ انسان ہر کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر کام میں ہوتی ہیں، بس پرفیکٹ تو وہ ہوتا ہے جو غلطیوں سے ہی سیکھ پاتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت تو یہ بات ہے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، پرفیکشن نہیں، جہاں تک میں نے اسلام کو اب تک سمجھا ہے۔ قرآن کوئی صرف ایک معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز فرمائی ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ چیز تو سوچنے والی ہے، ہدایت یعنی ایک راستہ، رہنمائی کا، روشنی کا۔ یقیناً آج سب لوگ اپنی اس زندگی میں، اس دنیا میں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، ہر طرف کسی نہ کسی طرح کی پریشانی، سٹریس، ڈپریشن، ہارٹ بریک یا پھر فائنینشیل پرابلم، ان سب چیزوں میں لگے پڑے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان قرآن کو پکڑتا ہے تو یقیناً وہ اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی کے راستے پر آتا ہے۔ قرآن دل کو سکون دیتا ہے، گھر میں برکت دیتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب میں نے پہلی بار قرآن کو پڑھا تب مجھ سے بہت چیز غلطیاں ہوئی، پر وہی چیز ہے، جتنی بھی قرآن کی جو سورہ ہے، مجھے پہلی سورہ فاتحہ ہے وہ ابھی بھی اچھے سے پڑھنے نہیں آتی، لیکن میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں پڑھنا، بلکہ میں بار بار اس کو پڑھتی ہوں۔ کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھ پاؤں گی۔ سچ میں قرآن نے مجھے سکھایا ہے صبر کا اصلی مطلب کیا ہے، اس زندگی کا اصلی مقصد کیا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اللہ کے قریب کیسے رہنا ہے، آخر ایک سچے مسلمان کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ جب میں اس دین میں آئی تو لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیے، بہت ساری باتیں بنائی، بہت ساری غلط چیزیں بولی۔ کسی نے کہا یہ تو ڈرامہ کر رہی ہے، کسی نے کہا دکھاوا کر رہی ہے، تو کسی نے کہا فیمس ہونے کے لیے کر رہی ہے، اور اگر کسی نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو بولا صرف کنٹینٹ بنانے کے لیے پڑھ رہی ہے۔ لیکن وہی چیز ہے، دلوں کے حال کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے یا آپ بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ مت سوچو کہ میں اب کروں گا، کل سے شروع کروں گا یا تھوڑی دیر میں کروں گا، بلکہ جب من کرے تب بھی شروع کرو، پھر چاہے آپ کی ایج 5 سال ہو یا 50 سال ہو، کیونکہ شروع کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوئی۔ میری طرح آپ بھی یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہو۔ مجھے بہت سارے کمنٹس آئے تھے کہ آپ کسی مدرسے میں جوائن کرو یا پھر آن لائن کلاسز لے لو یا پھر کسی مسجد میں جا کر بات کرو، بٹ وہی چیز ہے، میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں آس پاس کسی مسجد یا پھر مدرسے میں جاؤں گی بات کرنے تو وہی چیز ہے، لوگ پہلے مجھ سے سوال کریں گے، میری پاسٹ کو جاننے کی کوشش کرے کہ ہاں تم پہلے ہندو تھی، مسلم ہو۔ کچھ لوگ تو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ ہاں ہم ایک ریورٹڈ مسلم کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، کبھی ان کو نہ کوئی پرابلم ہو جائے۔ اسی بات کو دھیان رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی اور کو پرابلم ہو۔ مجھے قرآن پڑھنا ہے، عربک لینگویج سیکھنی ہے تو وہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سیکھ سکتی ہوں۔ ایک بات جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو قرآن پڑھے گا اور سیکھے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا وہ انسان سب سے بہتر ہے۔ تو یہ چیز تو سوچنے والی ہے، اگر میری ہی وجہ سے کوئی بھی ایک انسان ہدایت کی طرف آئے، قرآن کو پڑھنا شروع کرے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔
قرآن ایک صدقہ ذریعہ ہے جس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی قرآن سیکھنے کی پوری جرنی یوٹیوب پر آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے، میری طرح ہی کسی اور کی بھی زندگی بدل سکے۔ اللہ حافظ۔